کہ یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت بار بار میڈیا پہ آ کے چیخ رہی ہے، وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی کے قیام پاکستان کے بعد یہاں پر سیاستدانوں کی بکرا منڈی لگی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. اس پہ جواب دیجیے، یہ خرید و فروخت کب بند ہوگی، کون کرے گا پھر؟ اس حوالے سے کیا کریں؟ شروع کس نے کی ہے خرید و فروخت؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں ملک جمیل اس پروگرام میں آنا تھا، لیکن ان کی ایک ایمرجنسی آ گئی جس وجہ سے مجھے بیٹھنا پڑا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پھر بات وہی آتی ہے، یہ پھر سیخ بگولا ہو جائیں گے کہ جب جہانگیر ترین جہاز پہ بٹھا کے پٹے ڈالتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. پٹے دیکھیں جی، دیکھیں نا مفلر اس کو کہتے ہیں بھائی، آپ اگر اس کو اردو میں مفلر کہتے ہیں، پٹا کتے کو ڈالا جاتا ہے. اچھا چلے، پھر ان کو جوتے نہ پڑے، پھر ان کو تپڑے پڑے، تپڑوں جوتوں کے قابل ہے. میری بات سنیں، جوتے آپ کو ہی پڑے، گجرانوالہ میں آپ کو بھی جوتا پڑا. دیکھیں پٹے کی بات کریں، ایسی بات نہ کریں. چلیں اگر آپ پٹے کو نہیں، آپ سوری، دوسری پٹا کس کو کہتے ہیں؟ پٹا کس کو کہتے ہیں؟ پٹا وہ جو رومال اس کو مفلر کہتے ہیں. میں آپ کو پٹا ڈالوں. اچھا کہہ دیا انہوں نے مفلر ڈالے. لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، گزشتہ 37 جو MNA تھے، ان کو جب آپ لائیں تو ان کا ضمیر ٹھیک ہو گیا. اور جب وہی لوگ دوسری پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تو وہ بک گئے. یہ ناانصاف ہے. اچھا یہ غلط ہوا یا صحیح ہوا ہے؟ دیکھیں کرنا صاحب کے دماغ میں تھے اور کس میں آئے؟ ایک منٹ، کرنا صاحب کاف لیگ میں تھے تو نون لیگ میں کیوں آئے پھر؟ کرنل شجاع نے آزاد الیکشن لڑا. اچھا پھر آئے. اور ان کو پارٹی نے لیا. اور صاف آدمی تھے. نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کیا کہتے تھے؟ سیکورٹی ریسک. سر میری بات سنیں، میں نے انٹرویو کہتے میری بات سنیں سر، میری بات سنیں. عمران بھائی آپ غلط طرف چل جاتے ہیں. قاضی احمد میجر طاہر کو بابا بولتے تھے، اور پھر قاضی احمد نے کہا کہ یہ منافق ہے، پاکستان کا بڑا منافق ہے. قاضی احمد کی سپیچز نکالتے ہیں، بتا دیں. اور آج بھی الحاج طارق خان صاحب کے آج بھی فکر وطن میں، فکر وطن ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، حضر و اخبار ان کے پاس تھی. قاضی احمد حضر و اخبار بھی ان کے پاس تھی. آپ ان کا انٹرویو نکالیں، آپ قاضی احمد کا انٹرویو نکالیں. انہوں نے کہا کہ شجاع خانزادہ میرا لیڈر. مختصر بتا دیں کہ آیا یہ جو بکرا منڈی کا میں نے سوال کر دیا کہ وزیر اعظم کے بقول کے خرید و فروخت جاری ہے، کیا سزا ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک سے ختم ہی ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. اگر عمران خان میں اخلاقی جرت ہوتی، اگر عمران خان دیانتدار ہوتا، اگر عمران خان محب وطن ہوتا تو وہ کہتا کہ میں ایسی ووٹوں پر لعنت بھیجتا ہوں، اسمبلیہ تحلیل کرتا ہوں اور عوام کے پاس جاتا ہوں، عوام کی عدالت میں جاتا ہوں. یہ نانا ان کو لیٹر لکھا گیا، ان کو لیٹر لکھا گیا کہ اگر ووٹ نہ دیا تو ہم ان کے اوپر کیسز کھولیں گے. وہ لیٹر دیکھیں آپ، سوشل میڈیا میں بھی آیا ہے. جی نواز بھائی باجی، آپ نے کہا کہ یہ جو ایک گندا ایک سلسلہ چل رہا ہے چھانگا مانگا سے یا اس سے پہلے سے بھی، یہ چھانگا مانگا سے شروع ہوا ہے. اس کی جو بنیاد ہے ڈاکٹر صاحب بہتر طور پر، یہ منصف کے طور پر اگر بات کریں تو یہ ان کو پتہ ہے کہ کیا کہاں سے شروع ہوئی، کرپشن کہاں سے شروع ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے، خرید و فروخت چاہے پیپلز پارٹی والے کریں، پی ٹی آئی والے کریں، نون والے کریں، اے بی سی کریں، وہ قابل مذمت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لعنت ہے نمبر 1. چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، یا ڈسٹرکٹ سطح پر جب چیئرپرسن کا الیکشن ہو، وہاں پر بھی ووٹ بکے گئے، وہاں پر بھی لوگوں نے ضمیر بیچے، وہاں پر بھی لوگوں نے پیسے کمائے، بعض لوگوں نے دو دفعہ لوگوں سے لیے پیسے. چاہے ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، چاہے صوبائی لیول پر ہو، چاہے وہ قومی لیول پر ہو، بیچنے والا اور بکنے والا دونوں لانتی ہیں. الراشی والمرتشی کلام. اب بات یہ، میری گزارش سنیں، خان صاحب وہ بندہ ہے جس نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لایا، اور وہ اس کو اپنے اوپر یقین تھا، وہ پتہ تھا. آپ کرکٹ اور عوام کے ساتھ جب ہم جاتے تھے تو غلط امپائرنگ ہوتی تھی، پورے ٹیسٹ ایک ڈیسیجن سے ختم. جاوید میرداد کو غلط آؤٹ دے دیا، ٹیسٹ ختم ہو گیا. وہ سنیل گواسکر کو آؤٹ نہ دیا، وہ ٹیسٹ جیت گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو ٹرانسپیرنٹ جو یہ خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ جب دیکھیں یہ سلسلہ ختم کریں، ایک جماعت جیتی ہے، دوسری کہتی ہے دھاندلی سے آئیے. یہ دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے، اصلاحات کے لیے جب ہم ان کو بلاتے ہیں، جب ہماری اصلاحاتی کمیٹی ہے اس میں یہ آتے نہیں ہیں، شور ڈالتے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟
دیکھیں اگر مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ تو ہے، اس پہ آپ مڈ ٹرم الیکشن کو بتا ان کو نظر نہیں آتی۔ اس میں دو چیزیں جی ہو رہی ہے ساری چیزیں۔ اب اس میں یہ ہے، اس کے بعد جو ہمارا آئین جو ہمیں دیتا ہے، آپ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے اپنے پاس فگر لائیں، ٹھیک ہے۔ ضمنی الیکشن میں 2 ووٹیں ادھر چلیں گی، 2 ووٹیں ادھر چلیں گی، سینٹ میں ایک سینیٹر آپ کا زیادہ بن گیا، ایک کم رہ گیا، وہ بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے الٹیمیٹلی بتا دیا کہ ہاؤس میں میرے پاس میجارٹی ہے، ان کے پاس اخلاقی جواز ان کے پاس آ گیا۔ غلط ہے نا، آپ گزارش یہ ہے، ایک دن وہ آپ کہتے گزارش ہیں یہ کہ آپ لوگ جائیں نا، جب آپ کو اتنا یقین تھا کہ ان کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں تو آپ جاتے وہاں پر، ہمیں آپ کیا اپنے ضرورت اعتماد ہے کے وہاں پر بیٹھتے، وہ آپ تو نے ہار مان لی۔ اعتماد ہاں بھائی کہا کیوں کیا، یہ جمہوری تسلسل کو یوسف ختم کرے رضا گا۔ گیلانی کی جیت کے بعد عمران خان اپنا اعتماد کھو بیٹھے تھے۔ یہ آپ کے نظر میں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں آپ سے۔ دیکھیں جی، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کچھ ارکان اس سینیٹ کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب جو اس وقت ہمارے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ لوگ بک گئے ہیں۔ اب خریدنے والے کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو خریدا۔ اب یہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ یا نظریے کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اصل مسئلہ، میں بہت پیچھے اگر چلا جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کے لیے آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تمام پارٹیاں جو ہیں اس وقت جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ مل کر بیٹھیں اور ایک ایسی آئینی ترمیم لے کر آئیں کہ جس کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی آزاد ہو، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جرات نہ کریں کہ یہ بک سکیں یا بک سکیں ہی نہیں۔ یہ تمام کنٹرول جو ہے یہ پارٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد جو ہے جب تک نہیں رکھی جائے گی، متناسب نمائندگی میں لوگ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، پارٹی جناب ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کا نام جو ہے وہ پیش کرتی ہے، اور ٹاپ سینئر جو لوگ ہوتے ہیں اس تناسب کے لحاظ سے وہ پارٹی جتنی بھی ووٹ لیتی ہے اس حساب سے اس کو اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر نمائندگی مل جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آئینی اصلاحات نہیں کی جائیں گی، یہ اس وقت تک یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اور یہ بھاگ رہے ہیں اصلاحات سے۔ ہم نہیں بھاگ رہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ میری عرض سن لیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم سب آپس میں پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کل کلاں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اور جماعت اسلامی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہو، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہو، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ بھی ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہو۔ اب پچھلے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ دونوں پارٹیوں نے بلا مقابلہ ان کے سینیٹر بن گئے، آخر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کسی جگہ بیٹھ کر انہوں نے بات چیت کی اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، تو تبھی تو بلا مقابلہ سارے، یہاں مقابلہ ہی نہیں ہوا پنجاب کے اندر۔ تو دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت ہونا چاہیے، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، اور یہ پارٹیاں دیکھیں، آج میں اس پارٹی کے اندر ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی اپنا مطلب کل کوئی مجھے اگر جماعت اسلامی سے بہتر نظری والی پارٹی مل جائے تو میں اس کے اندر جا سکتا ہوں۔ اسی طرح ملک امین اسلم صاحب ہیں، وہ مختلف پارٹیوں کے اندر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ملک اسلم صاحب رہے ہیں، کاف لیگ کے اندر ملک امین اسلم صاحب رہے ہیں، آج وہ اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور جو چند ایک ایسے لوگ ہیں جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، جو اپنی وفاداریاں پیسوں کی بنیاد پر یا مفادات حاصل کر کے یا کچھ مراد حاصل کر کے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، اور اس ملک کے اندر اصل مسئلہ ان کا ہے۔ ان کا راستہ روکنے کا واحد حل متناسب نمائندگی ہے۔ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر اگر اس ملک کے اندر انتخابات ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ یہ جو کرپشن کا ہے یہ ختم ہو جائے گا، پارٹیوں کی بالادستی ہوگی، پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو لوگ ووٹ دیں گے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو اتنی ویڈیو منظر عام پہ خرید و فروخت کے حوالے سے کروڑوں کی بولیاں لگیں،
کیا اس ملک میں کوئی سزائیں ایسی ہونی چاہیے نا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کون سی سزائیں ہوں جس کے بعد یہ معاملہ ہی ختم ہو, یہ قوم سکھ کا سانس لے؟ اس حوالے سے مختصر دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے, اب سزا سیدھی سی بات ہے جناب کہ اگر فرض کیا کسی بندے کی ایسی آ جاتی ہے تو ملک کے اندر موجودہ قوانین کے اندر بھی ایسی شکیں موجود ہیں. اگر فرض کیا کوئی بندہ بجلی کا بل اگر 10,000 روپے نہیں دیتا اور وہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس قسم کی جہاں صورتحال پیدا ہو جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیدا ہونی ہی نہیں چاہیے. متعلقہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں ملک کے اندر ادارے موجود ہیں. اب دیکھیں جی, دیکھیں پارلیمنٹ میں اعتماد کے ووٹ کے بعد دیکھیں ایک واقعہ پیش آیا جس کی ہر مکتب فکر نے, تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت کی. اب یہاں میرے ساتھ پی ٹی آئی کے عزیز عمران خان صاحب جو ہیں, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی کہ وہاں پر جو کچھ ہوا. دیکھیں یہ چیزیں اچھی مناسب نہیں ہیں کہ سیاسی ورکر جو ہیں وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ جو خرید و فروخت ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, عمران خان صاحب بھی مذمت کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت, محب وطن سیاسی جماعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے جاگیرداروں اور کچھ سرمایہ داروں کے قبضے کے اندر ہے جو اپنے آپ کو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں. وہ اسی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرنے کے بعد اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں, اس کے بعد وہ پارٹیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. ان کا الیکشن لڑنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میں نے مفادات حاصل کرنے ہیں. نظریات کی سیاست پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے بھی نظریات کی سیاست کی, نظریاتی کارکنوں کو جب انہوں نے ٹکٹ دیے تو ان کی اسمبلی کے اندر انہیں وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی, چند سیٹیں وہ لے سکے. لیکن جو ہی انہوں نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے تو وہ آگے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. وقت کی کمی, میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کے 3 سال تقریباً پورے ہونے کو, مہنگائی پہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا. ضمنی الیکشن میں جو پبلک کا ریئیکشن آیا مہنگائی کی وجہ سے, یہاں حکومت کو ووٹ کم ملے, تو کیا سمجھتے ہیں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آپ کیا سمجھتے ہو نون لیگ کو کچھ کامیابی مل پائے گی؟ نواز بھائی, پہلی بات تو یہ کہ ایک بات میں بالکل کلیئر کہتا ہوں کہ عمران خان 5 سال کے لیے منتخب ہوا ہے, اس کو 5 سال موقع دیا جائے. کل کو یہ بات نہ کہہ سکے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم کر دیا گیا, ہمیں پہلے ہی اتار دیا گیا. اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اور کسی بھی جمہوری حکومت کو تو سر ایک مہنگائی کیا ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ کوئی بھی گھی, پٹرول, چینی, آٹا, ساری جتنے بھی چور ڈاکو ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں کہ میں سعودیوں سے آ کر ایکشن لوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, جوں کا تو ہی ہیں. اور یہ سارا کرپٹ مافیا جس نے گھیرا ہوا ہے, تو نہیں ہمارے لیڈر میاں شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں, اور دیکھیں وہ پارٹی کے کمٹمنٹ نہیں کر کے, دیکھیں بیمار ہیں تو عدلیہ نے ان کو بالکل دی اجازت دی. نہیں, ہم نے عمران کے کھاتے میں دیکھیں ہمارا دور اگر آپ نکالیں تو اللہ کی مہربانی سے خوشحالی کا دور تھا, اور پاکستان کی تاریخ میں 2 دور سنہرے روپ میں گنے جاتے ہیں, ایک صدر ایوب کا اور ایک میاں نواز شریف کا. آپ مورد الزام اسی حکومت کو یہ ہے, یہ آپ نے بہت اچھا کیا سب کچھ جو بھی کیا. نہیں, خامیاں ہر جماعت میں یہ نہیں کہتا, لیکن ان سے بہت بہتر ہے. کنٹرول نہ ہوا تو کیا توقع رکھتے ہیں قوم سے؟ سر بالکل جو توقعات عام آدمی کو, ایک کامن بندے کو پی ٹی آئی کی حکومت اور خان صاحب سے تھی, ابھی تک تاحال ان تمام توقعات پر پورا اترنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن رشید صاحب نے بھی برملا دیا, اور جو رشید صاحب نے بات کی وہ عوامی بات کی ہونا, ٹھیک ہے سر. لیکن گزارش یہ ہے
کہ ان کا جو سلوگن تھا وہ تھا جیو اور جینے دو، کھاؤ اور کھانے دو. ہمارا سلوگن عمران بھائی یہ آپ ہر جگہ کرپشن اور برا پروری سے پاک ایک صاف ستھرا اسلامی فلائی مملکت. کرپشن پہ اگر یہ بات کرتے ہیں دوسری تو ان گزارش کا ہے مہنگائی میری نواز بھائی بات ان یہ کا ہے ایم این اے کہتا ہے کہ کرپشن ضلع میں 47 سے لے کے آج تک سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے. ان کا ایم این اے کہہ رہا ہے. اچھا وہ بات یہ جب میں جیسا بات کرتے ہیں وہ لو لیول پر وہ کسی ایک ضلع کو اسپیسیفک نہیں کہتے ہیں، ان کو اپنے ضلع کا ہے، وہ پورے اٹک کا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو شیخ آفتاب کو یا ان لوگوں کو کہنا چاہیے. یہ میں جیسا آپ جب بات کرتے ہیں مہنگائی بےروزگاری اور اس طرح کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک کی بات کرتے ہیں. مہنگائی پہ کنٹرول پر کر پاؤ گے سر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، دیکھیں میری گزارش سنیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بلدیات بھی ہوں گے اور بلدیات کے بعد انشاءاللہ آپ کو دھیرے دھیرے معاملات مزید بہتر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سر عوام ہمیشہ چیختی ہے. دیکھیں میں گزارش سنیں، جب بھی اگلی حکومت آتی ہے نا جی، اس میں آپ یہ ٹریک کو یہ ڈاکٹر صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، جب آپ آگے جائیں گے نہیں انشاءاللہ خان صاحب کو امید ہے انشاءاللہ بہتر. دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر جتنی بھی لوگ اقتدار میں رہے ہیں وہ اس موجودہ مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو بری طرح لوٹا گیا. بے شک بے شک. اس ملک کو اس کے بعد لوٹنے کے بعد جناب مقصد ہے کہ اس کو ثابت کرنا اس ملک کے اندر بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ لوٹ مار کا پیسہ کہاں گیا. اب آپ دیکھیں کہ میرا ذاتی کاروبار چل رہا ہے، میں اس کے اندر دن دوگنی ترقی اس کے اندر ہو رہی ہے، لیکن میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اس سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہوئے ملک کا میں اگر فرض کیا میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، میرے اوپر جو محکمہ ہے وہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے، وہ مقروض ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سٹیل مل اس کی کیا صورتحال ہے. سٹیل مل ہم بیچ رہے ہیں، ریلوے ہم جو ہیں وہ اس کو نچکاری کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. پی آئی اے یہ سارا سلسلہ جو ہے نا جی، یہ صرف 3 سال نہیں ہے. اس ملک کو گزشتہ جب سے یہ ملک بنا ہے نا جی، اس وقت سے لے کر اب تک کسی نے تھوڑا اور کسی نے بہت زیادہ بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ وعدہ لے کر آئے تھے کہ میں ان سے یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لاؤں گا. ابھی تک ایک پائی واپس نہ آ سکی. اس کی انہوں نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں پیسہ ان لوگوں سے لے کر عوام میں تقسیم کروں گا، مہنگائی کو کم کروں گا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ملک اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قبضے کے اندر ہے. وہ جناب بجلی کا نرخ طے کرتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے نہیں بڑھانی، وہ کرتے ہیں جناب بجلی بڑھا دو، وہ کہتے ہیں جناب کہ مزید مہنگی ہوگی. جی اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے جو پچھلے 3 سال تھے اس کے اندر تو ان کی کارکردگی کی لحاظ سے بالکل مہنگائی بڑھی ہے. دیکھیں آٹا اور چینی میرے ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا، اس کے لیے مجھے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دگنی ہو گئی. جب ان کی حکومت آئی تھی تو 55 روپے کلو تھی. آج آپ ریٹ بازار کے اندر جا کر دیکھیں کیا ہے، 100 سے اوپر ہے. اسی طرح آپ آٹا دیکھیں اس وقت کیا تھا، آج اس کی قیمت کیا ہے. میرا ادویات کے ساتھ تعلق ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ادویات کے اندر اتنا بڑا اضافہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا تھا. یہ ساری کی ساری آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط ہیں. وہ قرضہ دینے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرضہ آپ ہمیں واپس کیسے کریں گے، اس کے لیے وہ ان کی شرائط کو ماننا پڑتا ہے. ان کی شرائط کو مانتے مانتے صورتحال جہاں تک پہنچی. آپ اس وقت دیکھیں جی میں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں دیکھیں جی سارے حکمران، دیکھیں جی سارے سابقہ حکمران، نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں، سارے سابقہ حکمران شامل ہیں. ہمارے ساتھ آج مسلم لیگ نون کے ملک صاحب، ان سے آگے پاکستان لیگ انصاف کے صاحب، ان سے آگے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر محمد خالد، جو آپ نے اپنی جماعتوں کا تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اپنا موقف بیان کر رہے تھے. تو یہ یہاں پہ میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ سینٹ الیکشن میں جو کرپشن ہوئی اس پر بھی تینوں جماعتوں کے جو مہمان تھے انہوں نے اس کی مذمت کی. اس سے آگے جو جوتے کا جو سلسلہ چل نکلا اس پر بھی تینوں جماعتوں نے جو ہے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کی. تو یہاں آخر میں جو مہنگائی کا ایشو ہے اس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، وزیر اعظم پاکستان سے اس قوم نے بڑی توقعات لگائی تھیں. انہوں نے ووٹ دیا کہ کاش آپ موجودہ جو حکومت ہے وہ عوام کو بہت مہنگائی کے جو بھمر میں تھے، کشتی ان کی ڈوبی تھی، ڈوبنے والی تھی، اسے نکالے گی، لیکن بدقسمتی کہ ابھی تک حکومت اس میں کامیابی نہیں حاصل کر پا رہی. وقت کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو
ان حالات میں موجودہ جو غریب عوام ہے جو مہنگائی کے ہاتھوں پس رہی ہے ان پر توجہ دی جائے, مہنگائی سے ان کو نجات دلائی جائے, تب بھی جا کر آنے والا وقت اور آنے والی نسلیں جناب آپ کو ہیرو تصور کریں گی. مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اپنا اور پیارے پاکستان کا رکھے کہ خیال. خدا حافظ.